نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ومنها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 36۔ میں پروفیسر انجینئر مفتی فواد حیدر مقصودی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام پوڈ کاسٹ محرم الحرام کی فضیلت کے حوالے سے ہے، اور اس کے حوالے سے ہم چند ایک باتیں کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ محرم الحرام کی کیا فضیلت ہے اور کیا اس کی کوئی فضیلت آئی بھی ہے یا نہیں۔ بلا شبہ محرم الحرام کی بڑی فضیلت ہے، اور قرآن و سنت میں اس کی فضیلت کے حوالے سے بہت واضح پیغام اور بیان موجود ہے، اور ہم آگے ہر پہلو کے اس کو ڈسکس کریں گے، اس پر بات کریں گے کہ محرم الحرام کے اندر کون سے کام کرنے والے ہیں، کون سے نہیں کرنے والے، اور اس کی فضیلت کی وجوہات کیا ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے۔ تو اس کی فضیلت کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ بیان کی، اس میں رب فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کتاب، یعنی اس کے پاس جو کتاب محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں جو مہینے ہیں ان کی تعداد، ان کی گنتی 12 ہے۔ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی۔ شہرن فی 12 شہرن فی کتاب اللہ ہے، یہ 12 مہینے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا اس وقت سے۔ منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، ان میں سے 4 جو ہیں وہ جو ہیں پاک مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، حرام مہینے، ان کی ایک تحریم ہے، ایک عزت ہے، ایک احترام ہے۔ اور پھر کہا ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، یہ وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرما دیا، یعنی درست اور صحیح دین یہ ہے۔ پھر آگے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کیا کرو۔ لہذا اس مہینوں کی حرمت بھی معلوم چلی، اور اس مہینوں میں کون سے اعمال کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے، اس کے بارے میں بھی اللہ نے اشارہ دے دیا۔ سب سے بڑا اشارہ یہ ہے کہ اس میں حرام کاموں سے بچو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی خود بھی حرام کاموں سے بچو، فرائض کی اور حقوق، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں، ان کی ادائیگی کرو، عام دنوں میں کرو، لیکن اس میں خصوصی طور پر کوشش کاوش کرو، اور جو فرائض تم پر عائد کی گئے ہیں، چاہے حقوق اللہ کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے، ان کو پورا کرو، جانوں پر ظلم نہ کرو۔ کا ایک مراد یہ، اور ایک یہ کہ دوسری جان پر بھی ظلم نہ کرو، یعنی اپنی جان کے حقوق کے علاوہ، اللہ کے حقوق کے علاوہ دیگر مخلوقات کے جو حقوق ہیں ان کی بھی ادائیگی کرو، ان پر بھی کوئی ظلم نہ کرو۔ اس لیے ان 4 محترم مہینوں میں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، ان 4 مہینوں کے اندر خون بہانے کو منع کیا گیا، اس میں تکلیف و ایذا دینے کو منع کیا گیا، اس میں جھگڑا کرنے کو منع کیا گیا، اس میں نوحہ اور ماتم کرنے کو منع کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں ویسے بھی منع ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر خصوصیت سے اس کا بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ادب اور احترام کے لائق مہینے۔ اچھا، اب اس میں جو یہ کہا گیا کہ یہ مہینے اللہ کے ہاں 4 ہیں، 12 ہیں، اور ان میں سے 4 محترم، یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زمانہ اپنی اسی حالت میں واپس لوٹ آیا ہے جس پر
وہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق فرمائی تھی، یعنی بیچ کے دور میں لوگوں نے اس میں تبدیلی کی تھی، اور مشرکین عرب کا یہ رواج تھا کہ وہ بھی ان مہینوں کا احترام تو کرتے، لیکن اگر کوئی جھگڑا، کوئی جنگ یا کوئی اپنے مفاد کی بات ہوتی جو اس مہینوں میں منع تھی، تو پھر کیا کرتے کہ ان مہینوں کو بدل دیا کرتے، محرم کی بجائے سفر کو، اور سفر کی بجائے محرم کو سفر قرار دیتے، سفر کو محرم قرار دیتے، اور اس طرح وہ ایک ہیلا کرتے اور اس مہینوں کی حرمت کو پامال کرتے۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کی حرمت کو بحال کر دیا ہے اور یہ اپنی جگہ پر آ گئے ہیں، اب ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ سال کے 12 مہینے رب نے مقرر کر دیا، اب ان مہینوں سے کوئی اوپر نیچے نہیں کر سکتا، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 4 تو حرمتیں والے ہیں، ان میں سے 3 لگاتار ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 14 مضر کا قبیلے کا ماہ رجب ہے جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بخاری کتاب التفسیر سورہ توبہ حدیث نمبر 4662 نمبر کی حدیث ہے، اور مسلم کتاب القسامہ باب تغلیظ التحریم الدماء 1679 نمبر کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح احادیث ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، اور صحیح ستہ کی ان 2 عظیم کتابوں صحیحین شریف میں یہ موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 مہینے حرمت والے کر دیے، جن میں ذوالقعدہ، ذوالحج اور جو ہے محرم، یہ اکٹھے لگاتار ہیں، اور اس کے بعد 4تھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا ہے۔ اس سے اس کی حرمت واضح طور پر ہمیں معلوم ہے۔ اب اس کے بارے میں دیگر احادیث کیا ہیں، اس بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس مبارک مہینوں کے حوالے سے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ اچھا، اس مہینے میں کون سے اعمال ہیں کہ ان کی فضیلت ہے اور ان کو کرنے کا حکم ہے، اور اس سے اس ماہ محرم کی فضیلت بھی پتہ لگتی ہے۔ تو اس میں سے ایک بڑا عمل جو ہے محرم کے اندر وہ روزے رکھنا ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل۔ مسلم کتاب الصیام باب فضل صوم المحرم 1163 نمبر کی یہ حدیث ہے، اور مسلم شریف کی کتاب الصیام کی حدیث ہے، اور اس میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، رمضان المبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب روزوں سے افضل ہیں۔ یعنی یہ اللہ کا مہینہ، ایک تو اللہ نے اس کو، اللہ کے رسول نے کرا دیا، کیا فرمایا، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم، وہ افضل الصلاۃ یعنی صیام اس میں افضل، اور وہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، فرض کے بعد کون سا بہترین صلاۃ ہے، بہترین نماز کون سی ہے، وہ ہے صلاۃ اللیل۔ تو ایک افضل الصیام بعد رمضان کیا ہے، شہر اللہ المحرم۔ تو اس مہینے کی روزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت قرار دیا اور کہا اس میں روزے رکھا جائیں۔ ایک اور ہی روایت اسی طرح کی صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا، ایو الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ و ایو الصیام افضل بعد شہر رمضان، کون سی نماز فرض نمازوں کے بعد افضل ہے، اور کون سی روزہ جو ہے وہ رمضان کے روزوں کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے حبیب السلام نے وہی جواب دیا جو اوپر دیا، یعنی کہ محرم الحرام کے روزے، اور اس کے علاوہ صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز جو ہے وہ فرض کے بعد افضل ہے۔ یہ مسلم کی 1163 نمبر حدیث میں جو مرکوز ہے، جو مذکور ہے، اسی کی یہ آگے اس سے متعلقہ روایت ہے اسی باب کے اندر۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے رکھنا چاہوں تو آپ کس مہینے کے روزے میرے لیے تجویز فرمائیں گے؟ دیکھو کتنا تو خوبصورت سوال ہے جو اللہ کے نبی اسلام کے صحابی نے کیا ہے کہ آپ میرے لیے کیا مشورہ دیں گے، کون سے مہینے کو تجویز فرمائیں گے؟
آپ نے فرمایا اگر تو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزہ رکھنا چاہے تو محرم کے مہینے میں روزے رکھنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ آپ کا سوال، آپ کا جواب اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور بڑے پیارے انداز میں ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام نے سمجھایا کہ جو کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر تو روزے رکھا کر، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور ایک قوم کی توبہ آئندہ بھی قبول فرمائیں گے۔ یہ ترمذی کی کتاب الصوم باب ما جاء فی صوم المحرم 741 نمبر حدیث ہے۔ واضح رہے کہ امام ترمذی نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، لیکن اس کی سند میں عبد الرحمن بن اسحاق نامی راوی کو جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، لہذا سندن یہ روایت ضعیف ہے۔ لیکن محرم کا شہر اللہ ہونا اور اس کے روزوں کا رمضان کے سوا دیگر مہینوں کے روزوں سے افضل ہونا قرآن اور دیگر روایتوں سے موجود ہے۔ شہر اللہ ہونا قرآن سے ثابت ہے، اور دیگر مہینوں میں اس کے روزوں کا افضل ہونا ہم نے صحیح حدیث سے آپ کو بتایا، اس سے ثابت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ یوم عاشور کے روزے کے حوالے سے ہے، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا احتسب اللہ ان یغفر السنہ التی قبلہ۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشور کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہ کا، سیام یوم عاشورا احتسب اللہ ان یغفر السنہ التی قبلہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ مسلم شریف کتاب الصیام باب استحباب الصیام الثلاثہ، باب صیام استحباب الصیام الثلاثہ ایام 1162 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی باب کے اندر مسلم شریف موجود ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے روزوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ واضح رہے کہ عاشورہ اشر سے ہے، جس کا معنی ہے 10 اور محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ البتہ مذکورہ فضیلت 10ویں تاریخ کے روزے کی ہے یا 9ویں کی، اس میں اہل علم کا شروع سے اختلاف چلا آتا ہے، اس کی تفصیل آگے بتائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ قریش کے لوگ دور جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو تب بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے، اور صحابہ کرام کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دے رکھا تھا۔ البتہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی، لہذا اب جو چاہے یہ روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ پہلے اس کو فرض تھا، پھر بعد میں جب رمضان کی فرضیت ہوئی تو اس روزے کی فرضیت منسوخ کر دی گئی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اور یہ ہے بخاری کتاب الصیام باب صوم یوم عاشورہ حدیث نمبر 2003 ہے، اور مسلم کتاب الصیام میں باب صوم یوم عاشورہ 1125 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، یعنی رسول اللہ بھی رکھتے تھے اور مسلمان بھی رکھتے تھے، اور دور جاہلیت کے لوگ بھی رکھا کرتے تھے۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان عاشورہ یوم من ایام اللہ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ۔ عاشورہ اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک معزز دن ہے، جو اس دن روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھے، اور جو نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے۔ یہ بھی مسلم اسی باب کی باب الصیام کی جو ہے وہ روایت ہے 1126 نمبر۔ یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ دور جاہلیت میں قریش 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ ہر سال ماہ محرم کی 10 تاریخ کو جو ہے خانہ کعبہ کا غلاف بدلا کرتے تھے، اس کو نیا غلاف پلا دیا کرتے۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک حدیث میں ہے، بخاری کی 1582 نمبر روایت ہے، کہ یہ بات اس روایت میں موجود ہے۔ لیکن اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قریش غلاف کعبہ کے لیے یہی دن کیوں خاص کر؟ اس کا جواب، اور پہلے سوال ہی کا دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دور جاہلیت میں قریش نے ایک ایسے گناہ کا ارتکاب کیا جو ان پر بڑا گراں گزرا، تو ان سے کہا کیا کہ تم لوگ عاشورہ کا روزہ رکھو، یہ تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔
پھر اس وقت سے قریش عاشورہ کا روزہ رکھنے لگے، تو قریش میں بھی عاشورہ کے روزے کا رواج یہ مشرکین مکہ میں موجود تھا۔ فتح الباری یہ جلد 4 کی روایت نمبر 773 اور کتاب الصوم باب صوم یوم عاشورہ میں یہ موجود ہے، یعنی جو مسلم شریف کی شرح ہے فتح الباری کے نام سے، اس کے اندر یہ جلد 4 میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے؟ انہوں نے کہا یہ افضل دن ہے۔ اچھا، صرف مشرکین مکہ نہیں رکھتے تھے، رسول اللہ اور مسلمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے یعنی فرعون سے نجات بخشی اور فرعون کو اس کی لشکر سمیت بحیرہ کلثم میں غرقاب کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن روزہ رکھا، اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے میں تم سے زیادہ مستحق ہیں، چنانچہ آپ نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بھی بخاری کی جو ہے روایت ہے 2004 نمبر کی، اور مسلم کی روایت ہے 1130 نمبر کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنوں میں سے 10ویں محرم یوم عاشورہ اور مہینوں میں سے ماہ رمضان کے سوا کسی اور روزے کو افضل سمجھ کر اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بھی بخاری کے اسی باب کی روایت ہے، اور مسلم کی بھی اسی باب کی 2006 اور 1132 نمبر کی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان سے مروی ہے کہ عاشورہ کے روز یہودی عید مناتے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اس دن روزہ رکھا کرو، یعنی اس میں ان کی مخالفت ہوئی کہ جو ہے وہ عید رکھتے تھے، عید کرتے تھے، لیکن آپ نے صرف روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بخاری 2005، مسلم 1131۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مسلم کی دوسری بات کہ اہل خیبر عاشورہ کے روز روزہ رکھتے اور اس دن عید مناتے، یعنی دونوں کام کرتے، روزہ اور عید، اور اپنی عورتوں کو اچھے اچھے لباس اور زیورات پہناتے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ تم اس دن روزہ رکھو۔ حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو اسلم کے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں جا کر یہ اعلان کر دیں کہ جس نے کچھ پی لیا ہے وہ اب باقی دن کھانے پینے سے رکا دے، اور جس نے کچھ نہیں کھایا وہ روزہ رکھے، کیونکہ آج عاشورہ کا دن ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی اسی باب کی 2007 نمبر اور مسلم کی 1135 نمبر روایت ہے۔ بہرحال ایسی بہت سی روایت، یہ تقریباً 10 کے قریب روایت میں یہاں پر جمع کی ہیں۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب 10ویں محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزے رکھنے کا حکم ہے، تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول سے اس دن تو یہود و نصارہ بڑی تعظیم اور اہمیت دیتے ہیں، ان کی مراد یہ تھی کہ آپ تو ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، لیکن پھر یہاں پر ان کے ساتھ موافقت پیدا ہو رہی ہے۔ تو آپ سے نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے، تو ہم 9 تاریخ کا بھی رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگلا سال آنے سے پہلے اللہ کے رسول انتقال فرما گئے، تو اس لیے یہ جو 9 کا روزہ ہے اس کی بھی فضیلت آئی ہے۔ مسلم کی ایک روایت یہ ہے کہ لَئِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلِ لِيَصُومُ مِنَ التَّاسِعِ لَئِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلِ لِيَصُومُ مِنَ التَّاسِعِ، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو ضرور 9 کا روزہ رکھوں گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ روزہ 9 محرم کو یا 10 محرم کو؟ اب یہ سوال آیا ہے۔ عاشورہ کے روزے کے بارے میں اہل علم کا شروع سے اختلاف چلتا ہے کہ روزہ 9 تاریخ کو رکھا جائے یا 10 کو، یا 9 اور 10 دونوں کے روزے رکھے جائیں۔ اختلاف صحیح مسلم کی مندرجہ بالا حدیث نمبر جو ہم نے روایت کی 9 نمبر پہ ہم نے روایت کی، یہ حدیث نمبر ہے آپ کی مسلم کی 1134 اسی باب کی، جس میں یہود و نصارہ کی مخالفت کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال ہم 9 کا روزہ رکھیں گے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ 9 کا روزہ رکھنے کا موقع نصیب نہ، تاہم آپ کے یہ فرمان 10ویں محرم کے ناسخ کے طور پر ہے اور اب صرف 9 کا روزہ رکھے۔ بعض اہل علم اس کے برعکس اس موقع کے حامل ہیں کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھا جائے، کیونکہ افضلیت والا دن تو 10ویں محرم کا ہے، لیکن مخالفت یہود و نصارہ کے طور پر 9 محرم کا روزہ بھی شامل کیا جائے۔
اس طرح دونوں صورتوں میں فضیلت عاشورہ اور مخالفت یہود و نصارہ پر عمل ہو جائے گا۔ لہذا 9 اور 10 دونوں طریقوں کے روزے از بس فضیلت کے لیے ضروری ہیں۔ ہمارے خیال میں اس مسئلہ میں وسعت پائی جاتی ہے، اس لیے مندرجہ دونوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت ہی اسے خاص کر دینا اور اس کے برعکس دوسرے کو غلط قرار دینا درست معلوم ہے۔ اس لیے ان دونوں صورتوں کے الگ الگ مضبوط دلائل موجود ہیں۔ اس میں ہم مزید اس حوالے سے بحث نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو کتاب جس سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ میری لکھی ہوئی کتاب faizannaqshband.com.pk جو میری ویب سائٹ ہے، اس پر مقصود الحدیث کے شعبے میں یہ کتاب موجود ہے۔ وہاں پر آپ اس کتاب کو، ہم اس ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دیں گے، آپ کھول کے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر کتاب ہے، تقریباً 14 پیج صفحات کی کتاب ہے، کافی کچھ آپ کو اس سے معلومات ہو جائیں گی۔ بدعت محرم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ محرم میں کون سی بدعت ہیں جس سے بچنا چاہیے۔ اس میں روزہ رکھنے کی بجائے عصر کے بعد کچھ لوگ فاقہ کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نوحہ اور ماتم، گریہ وزاری، سوگ میں کالے کپڑے پہننا، ماتم کرنا، یہ سب بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ رشتے طے نہ کرنا، شادی نہ کرنا، یہ عام رواج لوگوں میں، بلکہ اس میں رشتے نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، یہ بالکل غلط ہے، یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نئے کپڑے نہیں سلواتے ہیں، نہ پہنتے، یہ بھی بالکل بدعت ہے، غلط ہے، اور اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کپڑے الٹ کر کے پہننا یہ جاہلانہ رسم ہے، بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بستر کی چادریں الٹی کر کے بچانا یہ بھی بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چرپائی الٹ کر رکھنا یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تعزیوں کی مجلس و جلوس میں شرکت کرنا یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے بال بچوں کو سبز کپڑے پہنا کر امام حسین علیہ السلام عالی مقام کا فقیر بنانا، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تعزیہ کے جلوس کی راہ میں سبیلے لگانا، کیونکہ اس میں بدعتی کی تعظیم اور مدد ہے، جس میں حدیث شریف کی وعید آئی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ بالکل بدعت ہے اور بالکل جائز نہیں، بلکہ یہ حدیث شریف میں ہے کہ بدعتی کی تعظیم کرنا ایسا ہے جیسے اپنے دین کو ڈانے میں مدد دینا۔ امام حسین علیہ السلام علی مقام اور یزید پلید کی بات کرتے جلیل قدر صحابہ مثلا امیر معاویہ اور ان کے ساتھی اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مذمت کرنا، ان کی گالی دینا یہ حرام ہے، بدعت ہے۔ اصحاب رسول پر تبرہ بازی کرنا، لعن طعن کرنا حرام اور بدعت ہے۔ ناسبیوں کی بدعت یعنی شہادت حسین پر خوشی منانا، کچھ ایسے بھی ظالم ہیں جو سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت پر خوشیاں مناتے پھرتے ہیں، یہ ناسبی کہلاتے ہیں۔ یہ بھی ان کی اس طرح خوشیاں کرنا یہ بھی بدعت ہے، اور اس طرح یہ بنیادی چیزیں ہم نے بیان کی۔ اس کے علاوہ بھی لوگ مختلف کام کرتے رہتے ہیں اور اس کو لازم سمجھتے ہیں۔ ایک بات اور رسول سمجھ لیں، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اللہ اور رسول نے حرام کی ہیں، جیسے نوحہ کرنا، ماتم کرنا، صحابہ کو برا بھلا کرنا، بدعتیوں کی تعظیم کرنا، ان کی مدد کرنا، مددگار بننا، یہ تو اللہ اور رسول نے حرام کی ہیں، یہ تو ہر صورت حرام ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جائز ہوتی ہیں، لیکن جائز یا مستحب عمل پہ جب ہم اصرار کرتے ہیں، مثلا کوئی عاشورہ کا روزہ نہ رکھے تو ہم جھگڑا کرتے ہیں، کوئی اس دن خیرات نہ کرے تو ہم صدقہ خیرات نہ کرنے پہ جھگڑا کرتے ہیں، اس کو ہم وابی قرار دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اصرار ہے، اور اصرار کرنے سے ایک جائز اور مستحب چیز جو ہے وہ بھی مکروہ اور بدعت بن جایا کرتی ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کوئی چیز جو سنت نہیں ہے اس کو سنت نہیں بنانا چاہیے، جائز عمل کو جائز، مستحب کو مستحب رہنے دینا چاہیے، اور سنت کو سنت قرار دینا چاہیے۔ امید ہے میں اپنی بات کو بہترین انداز میں بہتر طریقے سے آپ تک پہنچا پایا ہوں گا اور آپ اس کو سمجھ سکے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مہینوں کی فضیلت کو سمجھنے، اس پر نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً جو قرآن نے ہمیں دیا کہ اس مہینے میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو، تو گناہوں سے توبہ کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کر کے اس میں استغفار کی کثرت کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، نمازوں کی اگر سستی ہے نمازوں کی سستی کو پورا کریں، فرائض کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ فرائض پورے ہوں گے تو باقی کے اعمال کی حیثیت ہوگی، فرائض پورے نہیں تو پھر باقی اعمال کی وہ حیثیت برقرار نہیں رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔